دوستو، آج کے سائنس اسٹڈیز پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو چند ایپیسوڈز ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر سائنس کو سمجھنے، سائنس کے میتھڈ کو سمجھنے سے متعلق تھے۔ آج کے اس ایپیسوڈ سے ہم باقاعدہ مطالعات سائنس یعنی سائنس اسٹڈیز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ پہلی گفتگو ہے اس پر۔ تو موضوع ہمارا آج کا یہ ہے کہ سائنس ایک بون بھی ہے اور بین بھی ہے۔ سائنس ایک نعمت بھی ہے اور وبال جان بھی ہے۔ دو متضاد چہرے ہیں سائنس کے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ دو متضاد چہرے پیدا کس طرح سے ہوئے ہیں، کیوں کر ہوئے ہیں۔ اب ذرا ایک بات جیسے یہ سمجھیں کہ سائنس ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیس میں جو ہماری اپروچ ہو سکی ہے، پورا جو مطالعہ ہم نے اسپیس کا کیا ہے، خلا کا کیا ہے، وہ بنیادی طور پر سائنس کی دین ہے۔ انسانی ارتقاء، انسانی زندگی کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کی سلسلے میں جو نقشہ گری کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ سائنس ہی کے نتیجے میں ہم جان سکے ہیں کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا۔ بیماریوں کے کا علاج سائنس کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ وہ بیماریاں تھیں جو کہ ایک زمانے میں یا چند صدیاں قبل پوری آبادی کو ختم کر دیا کرتی تھی، لیکن سائنس میں جب ہم نے بیماریوں کا علاج کیا، دوائیں نکالی گئیں، تو اس پر کنٹرول ہوا۔ یہ سائنس کی دین ہے۔ اس طرح سے سائنس ایک بڑی نعمت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ نیوکلیر بم بنائے گئے۔ نیوکلیر بم کے نتیجے میں ہزارہا لوگوں مر گئے۔ یہ نیوکلیر بم، نیوکلیر ٹیکنالوجی، یہ سائنس ہی کی دین تھی۔ پھر ایک بات یہ کہ سائنس ہی کی بدولت یہ جو مغربی اقوام ہیں، انہوں نے یہ سائنس کے ٹولز کو، سائنس کی پوری منطق کو استعمال کرتے ہوئے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب سے زیادہ جو سپیریئر ریس ہے وہ مغرب کی ریس ہے، یعنی وائٹ جو ریس ہے وہ سپیریئر ریس۔ یہ سائنس ہی کے ذریعے سے ثابت کرنے کی کوشش، ایک نئی سائنس ڈیولپ کی، جسے کہتے ہیں ایوجینکس۔ پھر تیسری بات، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ ماحولیات کا مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے وہ بھی سائنس ہی کے نتیجے میں کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ایک نعمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنس ایک بہت بڑی نعمت بن کے سامنے آئی، لیکن سائنس ایک بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی وبال بن کے بھی سامنے آئی ہے۔ یہ دو چہرے اس کے متضاد چہرے ہیں۔ اب اس کا اندازہ کیسے ہو کہ یہ کیوں کر ہوا، سائنس میں کس طرح سے ہوا، یہ سائنس کے مطالعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سائنس نے کیا رخ اختیار کیا کہ کبھی تو وہ ایک نعمت تھی، اور پھر وہ بین بن گئی، یعنی ایک وبال جان بن گئی، ایک مصیبت بن گئی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ اس وقت جو دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آتی ہیں، بیسیکلی سب وہ سائنس ہی کی دین ہے۔ یعنی چاہے وہ اس وقت کی جو موجودہ دنیا ہے اور اس کی جو تیز رفتار جو ترقیاں ہوئی ہیں، صرف اور صرف سائنس کی بدولت ہوئی ہیں۔ ہر سہولت جو اس وقت ہمیں موجود ملی ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر سائنس کی بدولت ملی ہوئی ہے۔ آپ اینٹی بایوٹکس سے لے کر کمپیوٹر تک، ارتقاء حیات سے لے کر مریخ اور سیٹرن تک جو اپنے سیٹلائٹ ہم نے بھیجے ہیں، یہ بھی سائنس کی بدولت ہوا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ ترقی کا دوسرا نام سائنس ہے۔ کوئی قوم اگر سائنس میں آگے ہے تو وہ ترقی یافتہ ہے۔ سائنس یا یہ کہ وہ اگر سائنس کے پروڈکٹس کو استعمال کر رہی ہے تب تو ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہے، اور نہیں کر رہی تو وہ بیکورڈ کہلاتی ہے۔ آپ ذرا اور پیچھے جا کے دیکھیں، یعنی 19ویں صدی یا 20ویں صدی کے اوائل کا جو زمانہ ہے، اس وقت جب تک کہ یہ ایٹم بم وغیرہ نہیں بنا تھا، یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت سائنس کا تصور یہ تھا کہ، اور اس کو ہم اپنے مختلف ڈیفینیشن میں بتاتے بھی رہے ہیں، کہ سائنس نیچر کو جاننے، نیچر کی میں چھپی ہوئی جو حقیقتیں ہیں ان کو جاننے کا نام ہے، ان کو آبجیکٹیولی سمجھنے کا نام ہے۔ یعنی نیچر کیا ہے، اس میں کیا راز چھپے ہوئے ہیں، کن رازوں کے تحت یہ کام کرتی ہے، ان کو سمجھنے کا جو نام ہے اس کو ہم سائنس کہتے تھے۔ اسی طرح سائنسداں کے بارے میں تصور یہ تھا کہ وہ ایک نئی مذہبی اور اعلیٰ دماغ رکھنے والا ایک آدمی ہے، جو ہم وقت ہر مخالفت کو سامنے
رکھتے ہوئے، سامنے لاتے ہوئے، اس کو برداشت کرتے ہوئے اس کام میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کائنات کو وہ سمجھ سکے، کائنات میں جو موزن قوانین ہیں ان کو سمجھ سکے، اور اس کے نتیجے میں وہ انسانوں کی فلاح کا کام کر سکے، ان کی بھلائی کر سکے۔ یہ تصور تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ جو قوانین فطرت ہیں، یہ جو قانون ہیں فطرت کے، جن کو ان کی کھوج یہ سائنسداں کرتا تھا، بنیادی طور پر وہ ایبسولوٹ ہیں اور آبجیکٹیو ہیں، یعنی کسی شخص کی ذاتی اس کی جو انکلینیشنس ہوتے ہیں، ذاتی جو اقدار ہوتی ہیں، ذاتی جو ویلیوز ہوتی ہیں سائنسداں کی، ان سے وہ متاثر نہیں ہوتے، بالکل ایبسولوٹ ہوتے ہیں اور وہ آبجیکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کائنات میں جو موزن قوانین ہیں، یعنی سائنس کے بارے میں ہمارا تصور اس طرح کا تھا کچھ دن پہلے تک۔ اور اسی بات کے پیش نظر ایک سائنس کے ایک سماجیات کے ماہر نے ایک بات کہی تھی کہ کیونکہ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ستاروں کا اور ایٹم کا، اور آپ جانتے ہیں کہ ستاروں کے جذبات نہیں ہوتے، ستاروں اور ایٹم کے کچھ اندیشے نہیں ہوتے جن کی بنا پر وہ اس تحقیق میں جو یہ سائنسداں کرتا ہے اس میں یہ حائل ہوں۔ اس لیے سائنس بنیادی طور پر ایک عقلی کام ہے اور ایک ایبسولوٹ یہ نتائج ہمیں دیتی ہے، اور سائنسداں جب تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو یہ اصول اور ضابطے ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے، وہ جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی بھی ان کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو ایک مشہور جو ہسٹورین ہے سائنس کا، جے ڈی برنال، اس نے کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عقلیت پر مبنی ایک دنیا ہے، اور غیر جانبداری اور بے غرضی سے یہ دنیا عبارت ہے، یعنی اگر غیر جانبداری اور بے غرضی سے اس کا مطالعہ کیا جائے، عقل کے ذریعے کی جائے، تو یہ دنیا ہمارے سامنے کھل جاتی ہے۔ یہ اس کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ یہ بات اب سمجھنے کی ہے کہ سائنسدانوں کی تصویر میں بگاڑ کس طرح سے ہوا، یا سائنس کی تصویر میں بگاڑ کس طرح سے ہوا۔ یعنی سائنسداں کے بارے میں تصور یہ تھا کہ وہ حق کا متلاشی ہے اور سچائی کا پرستار ہے اور انسانیت کی فلاح کے لیے وہ کام کرتا ہے، لیکن سائنس کے بارے میں ایک عام انسان کا جو خیال تھا وہ بہت آہستہ آہستہ سے تبدیل ہونے لگا تھا۔ وہ کہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جب سائنس نے ترقی کی، یعنی 18ویں اور 19ویں صدی میں، تو اس وقت بھی کچھ سکیڈزم سائنس پہ ہوا تھا، جیسا کہ میں نے ابھی اپنے کسی پچھلے ایپیسوڈ میں، کسی لیکچر میں آپ سامنے عرض کیا تھا کہ جب نیوٹن کام کر رہا تھا، اسی کے تقریباً ایک کنٹمپریری ولیم بلیک جو ایک مشہور شاعر تھا، اس نے نیوٹن کی کارکردگی پر ایک بہت خوبصورت قسم کی تنقید کی تھی۔ تو لیکن وہ اس وقت ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام لوگوں میں سائنسدانوں کی اور سائنس کی پکچر خراب کب ہونے لگی اور کیوں ہونے لگی۔ اس پر اعتراض نہیں تھا کہ سائنس جو کام کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، وہ اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کچھ اور چیزیں تھیں، خاص طور سے وہ چیزیں کہ سائنسی ترقی کے نتیجے میں کچھ نقصانات سامنے آنے لگے، اور نقصانات کے ساتھ سائنس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ جب سامنے آنے لگے تو یہ پکچر تھوڑی سی بدلی۔ اسی طرح سے سائنسدانوں کے بارے میں بھی کچھ جو رویہ تھا اور جو پکچر تھی ہماری، وہ لوگوں کی بدلنے لگی۔ اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنسداں تو تمام کام محض انسانیت کی فلاح کے لیے کرتے ہیں، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ کچھ اور رجحانات بھی ہوتے ہیں، کچھ اور انٹینشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی جیسے شہرت کی تلاش ہے اور دولت کی تمنا ہے۔ یہ چیزیں بھی جو ہیں یہ سائنسدانوں کی کام کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض سائنسداں اس طرف بھی جا نکلتے ہیں۔ تو چنانچہ جب اس طرح کے کیسز سامنے آنے لگے تو ظاہر ہے کہ سائنسدانوں کی وہ پکچر جو پہلے سے تھی، پہلے قائم تھی، وہ بہت متاثر ہوئی۔ سائنس کی تو متاثر ہوئی ہی، اس لیے کہ ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے لگے تھے۔ اچھا دیکھیے، اب جو یہ تو ایک پکچر تھی، لیکن بے چینی کا بھی اظہار ہونے لگا۔ تو اس بے چینی کے اظہار یہ کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ 18ویں بلکہ 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں کچھ ناولز لکھے گئے، کچھ فلمیں بنی، جس کے نتیجے میں یہ اس بے چینی کا اظہار ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک مشہور ناول جو کہ 19ویں صدی کے آخر میں میری شیلی نے لکھا، اس کا نام تھا فرینکسٹائن۔ فرینکسٹائن میں ڈاکٹر ہیری ہے، ڈاکٹر ہیری، اس کا کردار دکھایا گیا ہے۔ تو وہ ایک سائنسداں ہے، خدا کی مدد کے بغیر وہ ایک اپنا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ یہ اس کا پروڈکٹ تھا، یہ اس کا بیسک تھا کہ اس نے اس ناول میں دکھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس نے خدا کی مدد کے بغیر اپنا ایک ہم شکل بنا لیا ہے۔
ظاہر ایک مفروضہ تھا، لیکن اس مفروضے کے پیچھے سائنسدانوں اور سائنس کی جو امکانات تھے جو سامنے آ رہے تھے، اور سائنسدانوں کی جو خواہشات تھیں جو سامنے آ رہی تھیں، وہی اس ناول کے اندر پکچرائز کی گئی تھیں. ایک اوپر سے نہیں آ گئی تھی، بلکہ عوام کے اندر یہ جو ادب تھا، لٹریچر لکھنے والے لوگ تھے، ناول لکھنے والے لوگ تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی تھی کہ سائنسداں یہ کام بھی کر سکتے ہیں. گویا کہ یہ پکچر بھی سائنس کی اور سائنسدانوں کی بننے لگی تھی. پھر ایک ناول، اسٹیونسن کا ایک ناول، ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ. ڈاکٹر جیکل ایک نوجوان سائنسداں ہیں، اور ایسا دکھایا گیا ہے کہ اس نے ایک ایسا مکسچر دریافت کر لیا ہے، معلوم کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنا ہمزاد بنا سکتا ہے، یعنی اسی جیسا ایک دوسری شخص سے بنا سکتی ہے، جس کو کہ مسٹر ہائیڈ کہا گیا ہے. اب یہ جو مسٹر ہائیڈ ہے، اس کے ذریعے وہ تمام کام جو شاید یہ ڈاکٹر جیکل، کیونکہ اس کی یہ دوسرے معاشرے میں، ایک مہذب معاشرے میں رہتا ہے، یہ بہت سارے کام کر نہیں پاتا بیکاز آف دی سوشل پریشر. تو وہ تمام کام، گندے کام، غلط کام، مار دھار، قتل و غارت گری اور جو بھی ہو سکتے ہیں، وہ کام اس سے کراتا ہے. تو گیا دو شخصیتیں، ایک شخص کی ایک اندرونی خواہش جو کہ سوشل پریشر کی بنا پر اس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا، اور اپنی پکچر بنائے رکھتا ہے بطور ایک اچھے سائنٹسٹ کے، شریف آدمی کے. اپنے ہمزاد مسٹر ہائیڈ کے ذریعے سے وہ تمام کام کراتا ہے. یہ بھی سائنس کی دین تھی، وہ مکسچر کی ڈسکوری ایک سائنس تھی. یعنی کوئی کہ یہ پکچر بن رہی تھی کہ سائنسداں اپنی ڈسکوریز کو اور اپنے سائنسی کاموں کو ان مقاصد کے لیے، ان الٹیریئر قسم کے مقاصد کے لیے گویا کہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایچ جی ویلس نے ایک ناول لکھا جس کا نام تھا دی آئیلینڈ آف موریو. اس میں بھی وہ یہ کرتا تھا کہ جو جانور تھے ان کو انسانوں میں کنورٹ کرتا تھا. بتانا مقصود یہ تھا کہ سائنسداں جو ہے اب خدا بنتا جا رہا ہے، کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام کام، زندگی پر پورا کنٹرول، ہر قسم کی چینج پر پورا کنٹرول اب ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مختلف قسم کی پکچرز بنی، فلمیں بنی، اور ان میں بھی یہی چیز شو کی گئی. اسی زمانے میں، بلکہ یہ کہیے کہ 1950s میں، گزشتہ صدی کے 50s میں ہمارے ملک میں، خود ہمارے بر صغیر میں جو اردو ناول لکھے گئے، خاص طور سے جاسوسی ناول، اور مشہور ترین اس میں ابن صفی ہیں. تو ابن صفی نے جو ناول لکھے، اس میں کوئی 250 سے زیادہ، 250 کے قریب ناول لکھے. اس میں سے ابن صفی کے 15-20 ناول ایسے ہیں جس میں وہ کردار جو کہ بد کردار ہے، جو کہ اچھا کردار نہیں ہے، وہ ہمیشہ اس نے سائنسدانوں کو دکھایا ہے. کوئی ایسی پکچر نہ صرف مغرب میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے اس علاقے میں بھی جہاں سائنس ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اس وقت یہ بن رہی تھی کہ سائنسداں کے مقاصد یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس نے الٹیریئر بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اور یہ صورتحال اس وقت تھی جب کہ سائنس ابھی اپنے عروج کو نہیں پہنچی تھی. یہ میں نے جو عرض کیا، یہ 18ویں صدی، 19ویں صدی میں یہ ناول لکھے گئے، یہ فلمیں بنی، اور یہ ہمارے ملک میں جو جاسوسی ناول لکھے گئے، یہ 20ویں صدی کے مڈل کی بات ہے. تو اس زمانے میں سائنس نے اپنی ان ترقیوں کو چھوا نہیں تھا جس پر آج یہ پہنچی ہوئی ہے. اس وقت کی کیفیتیں تھی، اس وقت ان لوگوں کا اندازہ یہ تھا. اگر وہ آج اس صورتحال کو دیکھیں، ظاہر ان کا تاثر دوسرا قسم کا ہوگا، اور بہت زیادہ شدید بھی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سائنسداں اپنے تمام کمالات، اپنے تمام اچیومنٹس، اور جو کچھ انہوں نے کیے ہیں، یقیناً بہت زبردست کام کیے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کو معاشرے کے اندر ان کو عزت ملنی چاہیے، معاشرہ کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرے، اور ان کو وہ کام کرنے کے لیے ان کو دولت بھی فراہم کرے، پیسہ فراہم کرے. لیکن عوامی رائے ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے، ان کو صحیح نہیں سمجھتی. یعنی کم سے کم رائے بدل گئی ہے، ڈول ہو گئی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ ہاں بہت اچھا کام کرتے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ بہت تباہ کن کام بھی کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیمیکل ہتھیار ہوں یا بایولوجیکل ہتھیار ہوں، یہ سب سائنسی کے پروڈکٹس ہیں. اس کے نتیجے میں تباہی کے علاوہ کوئی اور ان کا انجام نہیں ہے. انسانی جانوں کے اتلاف اور انسانوں کی تباہی، انسانوں کی موت، اپنے دشمن کی موت، یہی ان کے مقاصد ہیں. تو عوام میں اگر یہ پکچر ڈیولپ ہو جائے تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، بات صحیح ہے یہ بات. تو مطلب یہ ہوا کہ سائنس نے جہاں فائدے پہنچائے ہیں، وہیں اس سے نقصانات بھی پہنچائے ہیں.
یہاں یہ سوال بہت اہم ہے کہ یہ پکچر یہ دو چہرے سائنس کے ہیں، ان کی حیثیت ہے کیا انفیکٹ؟ آپ ذرا یہ دیکھیے کہ سائنس کی جو نعمتیں ہیں وہ تو واضح ہیں اور وہ بے تحاشا ہیں، بے شمار ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ سائنس کے ساتھ ساتھ اسی سائنس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایٹم بم بھی آیا، ہمارے پاس کیمیکل اور بایولوجیکل وارفیئر بھی آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک غضب ویسٹ نے یہ کیا کہ اسی سائنس کو لیتے ہوئے ایوجینکس کا ایک باقاعدہ ایک ڈسپلن انہوں نے ڈیولپ کیا، گو کہ وہ بہت پاپولر نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ویسٹرن ریس یا گوری ریس جو ہے، وائٹ ریس ہی جو ہے وہی سپیریئر ہے، ایک باقاعدہ سائنس کا ایک ڈسپلن انہوں نے قائم کیا۔ تو تیسری بات یہ ہوئی کہ جو جینوئن سائنٹیفک ایکٹیویٹی تھی اس کے جو بائی پروڈکٹس تھے وہ بھی بڑے خطرناک نکلے۔ مثال کے طور پر آپ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو آپ اچھے کاز کے لیے مان لیجیے اس میں کام کر رہے ہیں، اس کرنا چاہتے ہیں، اس کا جو ویسٹ ہے دیٹ از بہت ڈینجرس ہے۔ اس ویسٹ کا ڈسپوزل کہاں کیے جائے؟ ہم جانتے ہیں آپ کہ یہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس یہ فیلڈ بہت ایڈوانس ہے، وہ ان غریب ممالک میں سائٹس تلاش کرتی ہیں اور وہاں پر ڈمپ کر دیتی ہیں، اور اس کے تمام جو ریڈیشن کے جو اثرات ہیں ان ممالک کی آبادیوں، غریب آبادیوں پر پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت ڈینجرس صورتحال ہے، یہ اس کا ایک چیز ہے۔ کیمیکل جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے کیمیکل ٹیکنالوجی کا، اس کے نتیجے میں کیمیکل پولوشن ہوا ہے۔ کیمیکل ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا؟ کیمیکل پولوشن، اس کے نتیجے میں کیمیکل پولوشن آیا، اور پھر اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی ایکو سسٹم ہمارا بیلنس بگڑ گیا، ایکولوجیکل جو ڈسٹربنس ہوا بہت خطرناک ہے وہ چیز۔ تو کچھ تو ایسے جو کہ جان بوجھ کر ڈینجرس چیزیں سائنس نے بنائیں، اور کچھ چیزیں ایسی بہت صحیح کام کرنے کے دوران کچھ بائی پروڈکٹ ایسے بن گئے جو کہ ہائیلی ڈینجرس ہیں۔ تو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ خود سائنس کی نیچر کے اندر بھی کچھ چیزیں، سائنس کی فطرت کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ خطرناک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مکمل طور پر نہ تو یہ بون ہے، نہ تو یہ نعمت ہے، اور نہ ہی مکمل طور پر یہ بین ہے یا تباہی والا ہے، یا اس کے نتیجے میں تباہی آئے گی، یا یہ وبال جان ہے۔ اسی صورتحال کو گویا جو سائنسداں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بعض اوقات تو جان بوجھ کر کچھ چیزیں ایسی بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا بات تو الگ ہے، لیکن بالکل جینوئنلی جب وہ سائنس میں کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی چیزیں ایسی بن جاتی ہیں۔ غالباً اسی بات کو پیش نظر 20ویں صدی میں ایک جو مشہور سائنسداں تھا لارڈ ردرفورڈ، اس نے یہ بات کہی تھی کہ سائنس از واٹ اے سائنٹسٹ ڈز، سائنس وہ ہے جو سائنسداں کرتا ہے۔ سائنسداں اچھے انٹینشنز کے ساتھ سائنس کریٹ کرتا ہے، وہ بھی سائنس ہے، غلط انٹینشن کے ساتھ سائنس کریٹ کرتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مثالیں دیں، وہ بھی سائنس ہے، اور صحیح انٹینشن کے ساتھ سائنس کرتے ہوئے غلط چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، خطرناک چیزیں بن جاتی ہیں، وہ بھی سائنس ہی ہے۔ تو جو کچھ بھی سائنسداں کرتا ہے وہ سائنس ہے، اور جب تو اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پوری پکچر سامنے آ جاتی ہے کہ سائنس بین بھی ہے اور سائنس بون بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا، شکریہ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔